ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم چاہو تو۔ اس نے کہا 2/3 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سطر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں، اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تم رک نہیں رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیوں کے لیے بھی محبت کا اظہار کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے، یعنی آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر، لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائے اور ہم آپ پر درود پڑھیں۔ لیکن ویسے فائدے کیا ہیں؟ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ سنن نسائی میں آتا ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے 1 بار درود پڑھے گا تو اللہ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ فائدے ہی فائدے، برکتیں ملیں گی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو۔ یعنی جو شخص درود بھیجتا ہے برکت اس پر آتی ہے، انسان کی ذات میں، عمل میں، عمر میں برکتیں آتی ہیں۔ امام ابن قیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بارے میں کہتے ہیں، یہ درود بھیجنے والے شخص کی اپنی ذات کے لیے، اس کے عمل، اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے، اس کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کرے۔ تو جب ہم آل پر برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی بیچ میں سب آ جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے بدلہ بھی اسی کی جنس سے ہوگا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ طاعون اور دیگر بڑی بڑی وبائی بیماریوں میں سب سے بڑھ کر ان کو دور کرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ پینڈیمک میں، کووڈ-19 میں ہمیں سب سے زیادہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، یہ وبائی امراض دور ہو جائیں گی۔ ابن الجوزی کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ پھر خیر اسی پر واپس آنی ہے نا، تو اب توفیق ہو گئی تو خیر و برکت کے دروازے کھل گئے۔ ایک فرشتے کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا بھی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، یعنی اس کام پر جو وہ مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے۔ ہر جگہ سے درود پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ روزے کے پاس جا کے ہی آپ درود پڑھیں، اور اگر روزے پہ جانا نصیب نہیں ہو تو بعض لوگ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے ہیں روزے پہ نہیں جا سکے۔ کوئی بات ہے، ہم مدینہ میں تو ہے نا، شکر کریں۔ ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں اور ہم وہ چیز جو نہیں ملی ساری اپنی ایفرٹ انرجی ادھر لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ عمرے پہ جائیں گے، اور آپ کو لیٹسٹ ریسٹرکشنز کا پتہ ہے کہ جب تک روزے کی بکنگ نہ ملے آپ وہاں نہیں جا سکتے۔
اب بعض لوگ اس پہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہو. آپ اس وقت اگر دل میں تنگی تکلیف آئے تو کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اتنا دور نہ کرنا آپ سے، آج یہاں پہنچ کے بھی میں دور ہوں، قریب نہیں جا پا رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دور ہو جاؤں. یہ سبق سیکھنے کی یہ بات. یعنی اچھے برے حالات تھے، لوگ ایک ایک عمرے میں کئی کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے، لیکن اب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے. تو نعمتیں تو کبھی بھی جا سکتی ہیں انسان سے. جب نعمت جائے نا، محرومی ہو، تو یہ سوچے کہ اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا. دنیا میں ایک چیز لے لی ہے، وہاں نہ لینا، کیونکہ وہ محرومی اصل محرومی ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 20 میٹر دور بیٹھ کے بھی دروشی پڑھ رہے ہیں نا، مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، مکہ میں پڑھ رہے ہیں، کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، یہاں سے بھی آپ کا درود پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں، ایسے فرشتے ہیں، سیکنڈز میں آپ کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. کیا یہ امیزنگ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے جس کی بلندیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہماری باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ السمیع البصیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں. آپ نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی. یہ وسیلہ وہ خاص مقام ہے ایک جنت میں جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے. آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے. درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. میں نے کہا آمین. جبریل نے بد دعا کی. پھر فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا، یعنی ان کی خدمت نہیں کی، ان کو راضی نہیں کیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. میں نے کہا آمین. دعا جبریل مانگ رہے ہیں اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. کہیے آمین. میں نے کہا آمین. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا. میں نے کہا آمین. تو دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے. اور اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا ذکر آ رہا ہے تو پورا لمبا درود شریف نہیں، یعنی مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے، اور فوراً پڑھنا چاہیے. صالح کہتے ہیں اگر تاخیر کرے گا تو مذمت ہوگی، یعنی پسندیدہ نہیں. اسی طرح آپ کا نام لکھتے وقت یعنی محمد لکھتے وقت ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، یہ آپ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی. اگر آپ بخاری کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار درود آ رہا ہے، اگر آپ کو حدیثیں نہیں بھی سمجھ آ رہی تب بھی آپ پر رحمت آ رہی ہے. پھر آذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے تھے، پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اگر ایک سٹینڈی بنوا کے سامنے رکھ دی جائے نا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اور اس کے نیچے یہ والی دعا لکھ کے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی داخل ہوگا نظر پڑے گی تو ریمائنڈر ہو جائے گا. پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بھی پڑھتے تھے، تو اگر پہلے میں پڑھ لیا جائے کبھی تو سجدہ صاحب کرنے کی نہیں ضرورت. پھر اسی طرح یہ کہ صفا مروہ کی سعی کرتے وقت وہاں پر جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے جائیں، یعنی دعائیں کرنے کے علاوہ. یعنی عام طور پہ ہم صرف اور مختصر اذکار یا دعاؤں پہ زیادہ رکھتے ہیں، درود بھول جاتے ہیں. اور خصوصاً جب ہم صفا کے پاس کھڑے ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں
کہ جب تم آؤ تو بیت اللہ کے 7 چکر لگاؤ اور پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھو، پھر صفا کے پاس آؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ نظر آئے، 7 بار اللہ اکبر کہو، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو اور درود بھی بھیجو، اپنے لیے دعا مانگو، اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو۔ پھر جمعہ کے دن اور رات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، بس جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے وقت دعا کے شروع، آغاز اور اختتام پر مجالس میں، یعنی جس مجلس میں آپ بیٹھیں، چاہے دنیا کے مجلس ہے تو اس میں بھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اگر چاہے تو انہیں بخش دے۔ تو اس لیے درود وہاں بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں لیکن انہیں اس مجلس پہ حسرت ہوگا ہم وہاں بیٹھے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبعوث کیا تھا۔ اور بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نبیوں کا تذکرہ کرتے تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فقہ القلوب کی کتاب کے اندر دیگر انبیاء موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں؟ تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا ذکر کیا، اذهبوا الی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ویأتون موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اذهبوا الی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبیوں کے نام کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے۔ پھر یہ بھی ہے کہ صرف سنت سے ثابت شدہ درود پڑھنا چاہیے، یعنی من گھڑت درود پڑھنے کی بجائے جو مسنون درود ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ ایک پیمفلٹ بھی تھا درود کا، ایک ہم نے کارڈ بنایا تھا، اس میں سارے ورژنز ہوں گے، ورنہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے شروع میں بھی 2-3 ورژنز موجود ہیں۔ تو اب میں بتا بھی دیتی ہوں۔ ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، یعنی جو ہم نے پیچھے وضاحت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف پڑھ لیں۔ پھر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کعب بن عجرہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت کیجیے۔ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بس ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں، یعنی صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں پر بھی، اہل بیت پر بھی۔ بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر یہ ہے کہ رحمت کے علاوہ یہاں برکت کی دعا بھی الگ طور پر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ میں ویسے شامل ہے لیکن یہاں الگ طور پر برکت کی بات کی، اور انک حمید مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور درود ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج اور ذریت پر کیوں درود بھیجے، ان کے لیے کیوں دعا کرے؟ کیونکہ وہ آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہی تھے۔ آپ دیکھیں کہ بعض پیغمبروں کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھیں، لیکن حضرت ابراہیم کے حضرت ہاجرہ کا کردار آپ سب کو معلوم ہے، کتنی قربانیاں کی انہوں نے، کہ کس طرح اللہ کے حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ایک صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی، اسے ایکسپٹ کر لیا، خوشی خوشی ایکسپٹ کیا۔ اور پھر حضرت سارہ بھی اسی طرح، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ساتھ نہیں دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کا ساتھ دیا۔
اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ کے علم کو آگے نصف صدی تک لوگوں کو پہنچایا جو علم کسی اور کے پاس نہیں تھا. اور اسی طرح پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد، یہ سارے آپ کے خیر میں شریک تھے. تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، ان کا ازالہ کرنے والا ہے. یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے. یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے. یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا. درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو. ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا. یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہے یا نہیں ہے. ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں. وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے. پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر. اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے، تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیر خواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے. یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے. تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے. ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں. وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی. یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے. اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے. یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً، رسماً، ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا، نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے. اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے.
اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے. لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، یعنی ان کا احسان مان کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب کس میں اضافہ کرتا ہے؟ اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا. سیجعل لہم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. لہٰذا جب ہم اس اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا. تو جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں. یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں. شیخ سعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے، اور جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے. آپ کی محبت اور آپ کی تکریم کی علامت ہے. جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا. پھر یہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. سبحان اللہ، یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں. درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے، کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، آپ کو بھی ساتھ ہی فائدہ ہو گیا. اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں. اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی علامت بھی ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو احسانات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعے میں کیا کیا فیض ملا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی. وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے. ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے، یہ دین کی طرف آ جائیں. مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہیں اور ان کا مشن کیا اور وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے لیے، اور وہ کتنے شفیق اور مہربان ہے. یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو، دوسروں کی خیر کرنے والا ہو. ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی اسپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحکمانہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں. نہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ کی قسم ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے, اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے, آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو. اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو. یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب, بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں. فرمایا یہ آیت پڑھ لو, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا, اس کے وہ وارث ہوں گے, اور جو قرض یا عیال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے, میں اس کا بندوبست کروں گا. آج کوئی حکمران, کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے, جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا, لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آ جاؤ. ایسی خیرخواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لیے. آپ امت کے لیے روتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی, ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی, کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا. اور یہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے, یعنی جو میرے پیروکار ہیں, تو تیرے بندے ہیں دے دے, اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں, تو چاہے تو سزا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, پھر آپ نے یہ 2 آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا, اے اللہ میری امت میری امت, امتی امتی, اور آپ رونے لگ گئے. یہ آپ کے دل میں امت کے لیے پیار تھا. امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا, اے جبریل جاؤ محمد کے پاس, حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے, اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں, حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری فلاح کے. تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پھر مہربان نہیں ہم پر؟ ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں, ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں, ان کو کھانا کہاں سے ملے گا, ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا, فلاں چیز کا کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا, کہ جس کا عیال ہو قرض دار ہو میرے پاس آ جائے, لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں, اس کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے. آپ ہر نماز میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے, ہر نماز میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا, اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ نے فرمایا, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخش دے, جو اس نے پہلے کیے, جو بعد میں کیے, جو چھپا کے کیے, جو اعلانیہ کیے. خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا. آپ نے پوچھا, کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ انہوں نے کہا, بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے, آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں. آپ نے فرمایا, اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر, اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں, کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے, ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا, لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا, ڈیلے کر دیا, وہاں جا کے مانگوں گا, اور وہ تمہارے لیے ہوگا, اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی, تو ہم تو جھٹ سے اپنے لیے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گے جو جلد ختم بھی ہو جانے والی. اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لیے آپ کی محبت کا اندازہ کریں.
آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے. ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے. جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ساری رات صبح تک رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے. آپ دیکھیے کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے نا کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآنی آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا. یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شرک نہیں کرتا. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے، اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی چاہے وضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا، لیکن اگر وضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو. یہ آسانی دی آپ نے. آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید حرص رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اس میں گرنے لگے. وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے جاتے ہو. یعنی میں تمہیں روکتا ہوں کہ وہ غلط کام نہیں کرو کہ جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور یعنی جو آپ کا مشن تھا اس میں آپ کے شریک تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس خیر میں حصہ پاتے ہیں، یعنی اولاد کو ماں باپ کی نیکیوں میں سے ایک حصہ مل جاتا ہے، ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں فائدے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے والا بنائے، ہمیں آپ سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں درود شریف پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم کبھی بھی درود شریف پڑھتے ہوئے نہ تھکیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، 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 اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف کے بارے میں جو چیزیں آپ نے سیکھی اگر ان کو شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم. استاذہ ایک سوال ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ باقی سارے انبیاء کے نام لیتے ہوئے بھی درود پڑھنا چاہیے، تو ہم یوزلی علیہ السلام کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تو کیا وہ ہم درود و سلام کی ایک حصے کو لے لیتے ہیں پھر سلام پڑھ دیتے ہیں، تو پھر ہم علیہ السلام تو ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر یعنی کہ علماء نے پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمومی طور پر خاص کر دیا. لیکن اگر کوئی کسی اور پیغمبر کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، حیران نہیں ہونا چاہیے نا کبھی وہ، بلکہ کچھ نریشنز میں تو جبرائیل کے اوپر بھی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پڑھا جا رہا ہے. جی. تو اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو اس پہ جو ہم صاد لکھ دیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اشارے کے طور پر کافی ہے، لیکن بہتر یہ کہ پورا لکھا جائے. جی. اور خاص طور پر آپ دیکھیے جب نام لکھا جائے آپ کا نا، محمد لفظ لکھا جائے اس وقت لازماً صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. ٹھیک ہے. جو مجھے اچھی بات لگی ہے کہ اگر ہم نے اپنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیک کرنی ہے تو اپنا درود چیک کریں کہ ہم کتنا. جی ہاں، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے روزانہ کے اوراد میں اور روزانہ کی دعاؤں میں درود کا کتنا حصہ ہے. سر جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کتنے وسیلے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور یہ کتنا آسان اور جائز وسیلہ ہے. حضرت علی کا قول بھی ہے کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے. بالکل.
دعا مانگنے میں جتنا ہم وقت لگاتے ہیں وہ بھی ہماری عبادت ہے، کیونکہ عموماً ہم نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں تو اتنا ٹائم لگاتے ہیں، لیکن دعا مانگ میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں. تو اگر ہم وہ ٹائم یہ سوچ کے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا اس میں کاؤنٹ ہوگا. بالکل. اور ایک چیز استاد جی کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آمین جو ہے وہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ بعضوں کو درود پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں. نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں آئی. ویسے بھی عمومی طور پر ہم ہر دعا کے بعد آمین کہتے ہیں، تو اس طرح کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو اس کا حصہ نہ بنائیں. جیسے سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں لازمی طور پر. آپ نے جو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، تو ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا. اس میں ایک خاص مجھ کو یہی ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر امتیوں کے لیے دعا کی، تو اس کی محبت کو ہم قدر ہی نہیں کرتے. بالکل، ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کتنی دعائیں کی، اور ہماری ہدایت کے کتنے حریص تھے وہ. استاد جی میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا کچھ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا، اور پھر ہم کچھ نہیں ان کے لیے اور کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر درود بھیجیں اور ان کو خوش کریں کہ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ ہمارے دلوں میں ہیں، ہم آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں. سو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمیں کچھ کرنے کو مل گیا ایکچولی. بالکل. سازا جی میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فلاح کے حریص تھے کہ میری امت بس فلاح پا جائے، تو ہمیں ان کے حریص ہونا چاہیے کہ ان کا وسیلہ مل جائے اور ان کو درود شریف بھیجتے رہیں. تو ہمیں ان کا حریص ہونے کے لیے کثرت سے درود انشاءاللہ. بالکل. ویسے بھی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں، اور محبت ہمیشہ اظہار مانگتی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے دل میں فلاں کی محبت ہے اور بس کافی ہے نا، دل میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واقعی ایسے نہیں؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو بتایا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا جاؤ اس کو بتاؤ. تو اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، پیرنٹ سے محبت ہے، تو اس کا اظہار کرنا چاہیے کسی طریقے سے، چاہے زبان حال سے یا زبان قال سے. قال کا مطلب ہوتا ہے کہہ کے، اور حال کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جسچر، اپنے ایکشن، اپنے عمل، اپنے معاملے، اپنے رویے کے ساتھ کہ ظاہر ہو وہ محبت. تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر وہ کس چیز سے ظاہر ہو رہی ہے؟ نہ ہم سنت کی پیروی کریں، نہ ہم درود شریف پڑھیں، نہ ان کے طریقے پسند کریں، اس کے مقابلے میں ہم دوسروں کے ایٹیکیٹس اور ان کے دیے ہوئے مینرز اور ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیں، اور ہم کسی اور کلچر کو ڈپکٹ کریں، تو پھر محبت تو اسی کلچر سے ہے نا جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں اپنے عمل سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو پھر سنت کی پیروی بھی کرنی ہوگی اور درود بھی پڑھنا ہوگا. میں یہ سوچ رہی تھی درود جب پڑھا تو دل کے اندر جذب اور کیفیت آپ سے محبت جو آ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام خود کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ اس کے اندر. تو کتنا بڑا ایک اعزاز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ کی صورت میں ہمیں سکھایا، اور ہم اسے پڑھتے ہیں اور پھر درجے بلند ہوتے ہیں، ثواب اور وہ سب چیزیں الگ بات ہے، لیکن اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی پڑھتے ہوئے. الحمدللہ. میں ایک اور بات سوچ رہی تھی، کل بھی اس پہ بہت غور کر رہی تھی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سیرہ کو اسٹڈی کریں اور سنہ کو بھی اسٹڈی کیا کریں اور امپلیمنٹ کیا کریں جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے حالات کے مطابق، کیونکہ یہ کر کے ہم زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، سنہ کے قریب ہو کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہیں، اور تبھی ہم دین کا کوئی بہترین کام کر سکتے ہیں. بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.